صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، میں ہوں عزت ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سفینہ عرب 786۔ تو چلتے ہیں آج کے سوالات اور مسائل کی طرف اور دیکھتے ہیں کس نے کیا پوچھا ہے۔ مراتب میاں والی، میں نے ایک امام صاحب کا ایک فرمان کہیں پڑھا یا سنا تھا کہ جس میں بتایا گیا ہے کہ اگر 7 زمین آسمان کے متعلق بتا دی جائے تو مسلمانوں کے عقیدے ہل جائیں، اور دوسرا یہ کہ سرکار ان 7 مقامات پر موجود ہیں، اس کی وضاحت کریں۔ جی بالکل ایسا ہے، ممکن ہے بالکل۔ اور اب تو اس میں کوئی غور والی بات رہ نہیں گئی، کیونکہ اب تو سائنس نے یہ چیزیں ثابت کر دی ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ جو ہے جو ٹی وی پہ بات کر رہا ہوتا ہے یا موبائل پر ویڈیو کال کر رہا ہوتا ہے، تو وہ کئی لوگوں سے مخاطب ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ کسی نیوز چینل کی یا ٹی وی کی بات کر لیں تو ایک انسان لاکھوں کروڑوں بلکہ اربوں جو ٹی وی سیٹ ہیں اس میں اس کی بات چیت اور اس کی تصویر یعنی اس کی ویڈیو جاری ہوتی ہے۔ تو یہ تو سائنس نے ثابت کر دی ہے۔ تو اگر آپ سرکار کی بات کرتے ہیں تو وہاں تو معاملات ہی اور ہیں، وہ تو عقل سے بالا تر چیزیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں البتہ ایک اس میں فرق ضرور ہے کہ اگر کوئی شخص کسی سے بات کر رہا ہے، ایک جگہ پر بیٹھ کے ایک سے زیادہ لوگوں سے بات کر رہا ہے، تو وہ ایک ہی بات کر سکتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ہر بندے سے وہ مختلف جو ہے الگ الگ طرح کی گفتگو نہیں کر سکتا، جبکہ اللہ کریم کے فضل سے اگر سرکار دو جہاں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اللہ کے فضل سے چاہیں تو وہ ایک ہی وقت میں کئی انسانوں کے ساتھ الگ الگ قسم کی گفتگو فرما سکتے ہیں، لیکن کوئی انسان جو ہے ایسا نہیں کر سکتا۔ وہ ایک وقت میں ایک ہی بات کر سکتا ہے، ایک سے زیادہ انسانوں سے جو ہے مختلف قسم کی گفتگو نہیں کر سکتا۔ ظہیر حافظ آباد، بعض اوقات دیکھنے میں آتا ہے کہ بندہ نیک ہوتا ہے لیکن قریبی لوگ اس کے مخالف ہوتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر قریبی لوگوں سے مراد آپ شاید لے رہے ہیں کہ بیوی اور بچے یا اس کے والدین، یہی زیادہ قریبی لوگ ہوتے ہیں، تو اس میں دو چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جس بندے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ ٹھیک ہے لیکن اس کی مخالفت کر رہے ہیں، تو ممکن ہے وہ اب ٹھیک ہوا وہ ماضی میں اس سے کوئی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں، تو جب انسان ٹھیک ہوتا ہے تو ساتھ ساتھ تھوڑی سی سزا بھی ملتی ہے۔ جو ماضی میں جو واقعات ہوتے ہیں، جو غلطیاں کوتاہیاں سرزد ہوتی ہیں، وہ سزا کے طور پر تھوڑا سا پھر صاف بھی کیا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے اس بندے کی یا اس انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ اس کے اپنے ہی مخالف ہو جاتے ہیں۔ یہ تو انبیاء کرام کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ان کو آپ دیکھ لیں، تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں آپ واضح کرتا چلوں آپ کو کہ عالم ارواح میں جب ہم اکٹھے تھے تو کچھ جو جن روحوں کے ساتھ ہمارا قریبی تعلق تھا، جو ہمارے قریب تھیں، تو ظاہر ہے جو قریب ہوتی ہیں ان سے محبت ہوتی ہے، انس ہوتی ہے، اور کچھ قریب نہیں تھیں، لیکن دنیا میں آ کر جو قریب نہیں تھی وہاں پر وہ آپ کے قریب ہو گئی، آپ سے ان کا وہ رشتہ بن گیا۔ تو پھر یہ بھی اس میں تھوڑا سا ہوتا ہے، مخالفت تو پھر ہونی ہے کیونکہ پیچھے ان سے کوئی وافیت ہی نہیں تھی۔
اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی غیر مسلم، بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں کہ ایک غیر مسلم عورت ہوتی ہے، اس کی ایک مسلمان سے شادی ہو جاتی ہے، تو یہ بھی کوئی ایسی حیرت والی بات نہیں، دراصل وہ بزرگ تو کہتے ہیں کہ وہ پہلے سے ہی اصل میں مسلمان تھی، صرف یوں کہہ لیں کہ وہ قافلے سے بچھڑ گئی تھی اور بعد میں آ کے قافلے سے مل گئی۔ تو ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مخالفتیں چلتی رہتی، بلکہ جب بھی آپ اس بات پر غور کرنا کہ جب بھی کوئی انسان کوئی حقیقت کی طرف چلے گا یا سچ کی طرف چلے گا یا سچی بات کہے گا، تو سب سے پہلی جو مخالفت یا بغاوت ہے اس کے قریبی لوگ ہی کریں گے۔ بار والوں نے بعد میں بغاوت کرنی ہے یا مزاحمت کرنی ہے، سب سے پہلے اس کی جو مزاحمت ہے وہ گھر سے ہی شروع ہوتی ہے۔ حنیف کلر کہار: کچھ بزرگ آنکھوں والے ہوتے ہیں، دل کی بات بتا دیتے ہیں، کچھ نہیں بتاتے، ہوتے وہ بھی بزرگ ہی ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے؟ اس کے متعلق کچھ بتائیں۔ کچھ بزرگ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ دل کی بات بتا دیتے ہیں، تو یہ صاحب باطن بزرگ ہوتے ہیں، صاحب مشاہدہ ان کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اور ان میں زیادہ تر جو بزرگ ہیں اس طرح کے، وہ ڈیوٹی والے بزرگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں، اور اللہ کریم نے کسی نہ کسی حوالے سے ان کی جو ہے ڈیوٹی لگائی ہوتی ہے لوگوں کی ہدایت کے لیے یا ان کی مدد کے لیے، تو ان کے پاس ایسا سسٹم موجود ہوتا ہے کہ وہ جو آپ سوچ رہے ہیں یا کچھ واقعات ایسے جو آپ کو نہیں پتہ وہ بتا دیں۔ اور دوسری جو آتے ہیں کچھ بزرگ ہوتے ہیں، وہ صرف وہ صاحب باطن تو نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے قریب ضرور ہوتے ہیں، وہ محبت والے بزرگ ہوتے ہیں، وہ کسی بڑی ہستی سے ان کا وہ عشق کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو وہ دوسری چیزوں کی طرف اتنی توجہ نہیں دیتے کہ مجھے کو مشاہدہ مل جائے یا مجھے کو آنکھیں مل جائیں، اس طرح کے ان کے خیالات نہیں، وہ صرف محبت کے مسافر ہوتے ہیں اور محبت میں سفر کرتے ہیں۔ اسی سفر کے دوران اگر اللہ کریم کوئی ایسی مہربانی کرتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کی اس طرح کی کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ تو دیکھا جائے تو اصل جو چیز ہے وہ محبت ہی ہے، کوئی ضروری نہیں کہ کو کرامات ہی جو ہے دکھائی جائیں تو پھر پتہ چلے گا جی وہ بہت بڑے کو بزرگ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ جو محبت والے بزرگ ہیں ان کا مقام جو ہے بہت بلند مقام ہوتا ہے، کیونکہ وہ محبت میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، آگے لوگوں کو بھی محبت کا انہوں نے پیغام دینا ہوتا ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ صاحب باطن بھی ہوں۔ اختر علی شیخو پورہ: یہ تھوڑا سا طبی سوال ہے۔ میری جلد اکثر پھٹ جاتی ہے، تو خصوصاً پاؤں کی ایڑیاں، تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی نسخہ ہے تو وہ بتا دیں۔ اس کے لیے آپ یہ کریں کہ پنسار کی دکان سے پھٹکڑی لے لیں، تھوڑی سی پھٹکڑی لے لیں، 50 گرام یا 100 گرام جتنی بھی، اور اس کے ساتھ ناریل کا تیل لے لیں، اور پھٹکڑی کو جو ہے جلا کر اس کو پیس لیں، پھٹکڑی کو جلا کر اس کو پیس لیں، اور پھر حسب ضرورت پھٹکڑی لے کر ناریل کے تیل میں مکس کر لیں، اور متاثرہ جگہ پر جہاں آپ بتا رہے ہیں ایڑی وغیرہ جو پھٹی ہے وہاں پر اس کو تھوڑا سا لگا دیں، لیپ کر دیں۔ تو کوشش کریں کہ یہ رات کے وقت اگر ایسا کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ دن کے ٹائم جو ہے چلنا پھرنا ہوتا ہے، تو وہ ظاہر ہے جو بھی آپ اس پہ کوئی چیز لگاتے ہیں پاؤں پہ وہ ٹھہر نہیں سکتی، اس لیے رات کا ٹائم مناسب ٹائم ہے۔ جب بھی آپ یہ لگانا چاہیں تو رات کے وقت کا ہی انتخاب کریں، تو انشاءاللہ امید ہے کہ افاقہ ہوگا۔
اللہ کریم ہم سب پر اپنا فضل فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔